زندگی میں اپنے بدن سے جدا نہیں کیا. اس لیے داڑھی کا رکھنا پھر عمل ہے اور عمل وجوب کے لیے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اوفوا النہی وقصوا الشوارب، داڑھی بڑھایا کرو اور مونچھیں کٹایا کرو. پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو تمام آفات سے بلاؤں سے بچائے. ایک آدمی نے عمرہ تو مکمل کر دیا ہے، حلق نہیں کرایا. اب حلق کرانے سے پہلے اور طواف کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن عمرہ تو تب مکمل ہوگا جب حلق کرائے گا. جب حلق نہیں کرایا تو عمرہ تو مکمل نہیں ہوا. لیکن بہرحال موقع دیکھ کے دوسرا طواف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. حضور پاک نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی تھی، اور تو حضور کی شان تھی نا. لیکن ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ ایک عمر ساری امت کے لیے کر لو. ایک حج ایک کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ایک عمرہ بھی ایک کے لیے ہوتا ہے. سارے ثواب کے لیے قرآن پڑھا کریں، صدقہ و خیرات کیا کریں. 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو واقعی ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. میرے بھائی کا زید علی کا آپریشن ہوا تھا ہاتھ کا، ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے. مکتب والوں کے کہنے پر ہم نے 12 ذی الحج کو زوال سے پہلے گرگری ماری ہے. بھئی یہ کوئی مجبوری نہیں مکتب والوں سے، ان کو کہو جاؤ تو ہم اب آ جائیں دوسری گاڑی سے. بہرحال زوال سے پہلے مارنے سے دم پڑ جاتی ہے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک دم کر دو، نہیں ہے تو بس مکتب والوں کو چھوڑو، اللہ ان کو قیامت میں پوچھے گا. میں نے بھائی کی شادیاں کی ہیں تو بھابھی میری والدہ سے لڑتی رہتی ہے، اللہ ہدایت دے. 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ آپس میں اتفاق و اتحاد دے. والدہ کی طبیعت خراب تھی، الفاظ کے بعد مینا میں 2 دن قیام نہیں کیا، کوئی دم نہیں. بعد احرام باندھ کے طواف کو، بھئی اصولی طور پر تو یہ غلط بات ہے نا، جب عمرہ نہیں ہے تو احرام کا کیا مانا. لیکن چونکہ وہ آنے نہیں دیتے، یہ چادریں باندھ دیتے ہیں. بہرحال اللہ معافی دے. طواف کے دوران عورتیں آگے آ جاتی ہیں، کبھی کبھی جسم بھی ٹکرا جاتے ہیں. لاہور پڑھا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ دل کی نیتوں کو جانتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی جو شان ہے وہ نوح علیہ السلام کی تو نہیں ہے نا. پھر تم لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہے. نوح کی بیوی کافرہ تھی، خائنہ نہیں تھی، اس نے زنا نہیں کیا تھا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. لوط کی بیوی بھی اور نوح فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی کہ وہ جا کے میں وہ لوگوں کو خبر دیتی تھی اور یہ بھی ان کے خلاف باتیں بناتی تھی. تو وہ خیانت تھی کفر کی، خیانت زنا کی نہیں تھی. یہاں اس زنا کی تہمت لگی تھی. میں ٹیکسی والا طائف کی جان کے لے گیا تھا. نہ ٹیکسی والے نے بتایا نہ ہمیں پتا تھا کہ طائف کی. بہرحال اب تو پتہ لگ گیا ہے نا، اب جا کے طائف سے عمرہ کام. تکافل سے کیا مراد ہے اللہ عالم. جب تک پوری پالیسی سامنے نہ ہو اس وقت تک آدمی کوئی بات نہیں کہہ سکتا. میں نے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام امارہ یا عمیر رکھے، کوئی بات نہیں. امیمہ بھی رکھ سکتے ہو، میمونہ بھی رکھ سکتے ہو، حبیبہ بھی رکھ سکتے ہو.
اگر ہم عمرہ کر کے ہدیہ حضور کی خدمت میں پیش کریں انشاءاللہ قبول ہوگا. میری بیوی کا نام ذکیہ ہے. بہرحال نام تو بڑا اچھا رکھا ہے ہمیں ذکیہ. اس کی وجہ سے دماغ کمزور نہیں ہوتا. وہ پھر یہ لوگوں کا شک ہوتا ہے کہ جی نام راس نہیں آیا. میرے شوہر کی 1 سال سے نوکری نہیں مل رہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کر انشاءاللہ مل جائے گی. میرا بیٹا شرارتی ہے, اس کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگا کرو اور آخری صورت ہے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کرو. تیرہ کی نظر 12 کو نہیں کی جا سکتی. یہ تم نے اپنا کل لڑایا ہے. 12 کی جو 13 کو ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہو سکتی کہ 13 کی پیشگی کر دو. عمرے کی صفات دوڑنے کے بعد عمرے والا آدمی اپنے بال صاف کر سکتا ہے, حاجی کر سکتا ہے. روز ملتان سب کو سیرت دے. طواف کے دوران غیر محرم عورتوں پر بھی نظر پڑتی ہے. اللہ حول کرا کر نظر نیچے رکھے. کل مومن وضو من ابصارہم, نظر جھکا کے رکھو. میرے والدین پہ شکر ہے, اللہ شفا عطا فرمائے. بعض علماء کے نزدیک یہی ہے کہ ایک سفر میں ایک عمرہ کرے, لیکن اکثر ائمہ کہتے ہیں کہ آؤ بھی عمرے کر سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر اس بیچارے کو دوبارہ آنے کا موقع ملے یا نہ ملے. جن لوگوں عورتوں کے خاوند حج پہ گئے ہیں اس کو حج کا ثواب تو بیوی کو نہیں ملے گا, لیکن دعائیں تو کرے گا نا وہ بیوی کے لیے.